بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر شروع دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور انہیں بے پردہ نہ کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامات بھی ہیں کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی، اور یہ بیٹی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون مصر نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو خوف کے مارے اس نے صبح ہی نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائیں کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ وہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ جب اس بچے کے چہرے پر نور کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو وہ فوراً ہی اس کی محبت میں فرعون سے کہنے لگی، ہماری کوئی اولاد نہیں اور اس بچے کو میں اپنا بیٹا بنا کر پالوں گی۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا۔ لیکن نامرد فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسیہ کے ساتھ فرعون بھی اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لینے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے فرعون سے اس بات کو چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو اس بات کا علم ہوا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ روزانہ دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا وہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔
جس پر فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب توڑے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زود و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھیونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹی رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دیں۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم عورتیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔